ریالیہ میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخنامہ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق، دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کر دیے۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، رمضان المبارک میں قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی لسٹ میں ہری مرچ 136، پیاز 155 اور ٹماٹر 84 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ ٹینڈے 450، مٹر 120 اور آلو 90 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری قیمت میں بھنڈی 286، مٹر 52 اور آلو 43 روپے فی کلو ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ عام مارکیٹ میں کھجور 800، سٹرابری 400 اور انار 900 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ پپیتا 310، امرود اور خربوزے 200 سے 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں کیلا 250 روپے فی درجن دستیاب۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، رمضان المبارک میں دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ ملتان میں ناجائز منافع خوروں کا راج، شہر میں دکاندار دودھ اور دہی من مانی قیمت پر فروخت کرنے لگے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 140 روپے کلو ہے، مارکیٹ میں دودھ 160 سے 200 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دہی کے سرکاری نرخ 160 اور مارکیٹ میں 180 سے 220 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء مہنگائی کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ مہنگائی سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں بھائی جان۔ دودھ لینا ضرورت ہے ہماری، صبح بچوں کے لیے چائے بنانا، ناشتہ بنانا، روزہ رکھنا، روزے کے لیے دہی ضروری ہے۔ اس میں جاڑی ہماری اتنا ہے 800 روپے جاڑی لیتے ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے کاروباری اخراجات بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ اور دہی مہنگے ہوئے، لیکن چند دکاندار زائد دام لگا کر شہریوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ قیمتیں اس طرح ہیں کیونکہ کئی ایسی دکانے والے ہیں وہ 220 روپے بھی دے رہے ہیں دہی، 180 روپے بھی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں 150 روپے اور سرکاری ریٹ چل رہا ہے 140 روپے 150 روپے، اور جو ہے دہی سرکاری ریٹ ہے تقریباً 160 170 روپے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے دودھ اور دہی کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد آصف کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک، ماڈل بازار میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر تمام اشیاء 25% ڈسکاؤنٹ پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ بہاولپور ضلع انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے متحرک، ماڈل بازار میں سستی اور معیاری اشیاء خور و نوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر تمام اشیاء 25% ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے حکومت کے ایسے اقدام کو خوب سراہا۔ اچھے ریٹ سے مل رہے ہیں، اسی سبزی فروٹ، سبزی کی لیا کدو ہے، کدو دیتے، ٹماٹر، پیاز، ہاں جی، لہسن سستے نے مارکیٹ تو ہاں جی بہت اچھا، غریب لوگوں واسطے اچھا فروٹ صحیح ہے، سستا ہاں جی بازار نالوں۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ماہر ملازم حسین کا کہنا ہے فیئر پرائز شاپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اچھی کاوش ہے۔ یہاں عام مارکیٹ سے انتہائی سستے ریٹس پر تمام اشیاء اے گریڈ کی فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہول سیل ریٹ پر چیزیں لے کر 25% ڈسکاؤنٹ پر دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خصوصی تحفے میں یہ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ لگائی گئی ہے، جس میں 13 خرد و نوش کی اشیاء میں ہول سیل ریٹ پر 25% ڈسکاؤنٹ ہے۔ ان میں یہ تمام چیزیں آپ کو اے گریڈ میں ملیں گی، کوئی بھی چیز اس میں بی گریڈ بھی نہیں ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیئر پرائز شاپ پر 1 کلو سے زائد چیز کا نہ ملنا قابل تشویش ہے۔ خریدار جتنی چیز لینا چاہے اسے حق ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ رمضان المبارک کے دوران پیشہ ور بھکاریوں کی بہاولپور شہر پر یلغار، بھکاریوں کا شہر کی مارکیٹس اور چوک چوراہوں پر قبضہ، منظم گروہ شہریوں کی جیبیں خالی کرنے لگے۔ رمضان المبارک کے دوران پیشہ ور بھکاریوں نے بہاولپور شہر پر حلہ بول دیا۔ بھکاریوں نے شہر کی مارکیٹوں اور چوک چوراہوں پر قبضہ جما لیا۔ شہر کے اہم مراکز سرکولر روڈ، میڈیکل مارکیٹ، شادرہ چوک، لاری اڈا، سرائکی چوک اور فرید گیٹ بھکاریوں کے رڈار پر آ گئے۔ بھکاری خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شہر کے مختلف علاقوں میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ زیادہ تر پیشہ ور بھکاریوں کا تعلق خانیوار اور لیا سے ہے۔ بھکاریوں کے منظم گروہ شہریوں کی جیبیں خالی کرنے لگے ہیں۔ بھکاری شہریوں سے بھیک مانگنے تک ان کا پیچھا کرتے ہیں اور بھیک نہ ملنے پر بات لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی گداگروں سے تنگ آ گئے ہیں، جبکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی اینٹی بیگری کیمپین بھی دم توڑ گئی ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔
جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار معصوم بچے ہوئے شکار ملتان میں نمونیا اور گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا 24 گھنٹے میں نمونیا کے 14 اور گیسٹرو کے 141 مریض رپورٹ ہوئے ملتان میں نمونیا کے کاری وار جاری 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 14 بچے رپورٹ ہو چکے 1 جنوری سے اب تک 1900 نمونیا سے متاثر بچے چلڈرن اسپتال میں لائے گئے رواں سال 1794 نمونیا کے شکار بچے صحت یاب ہوئے 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے باعث جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 62 ہوگی بہاولپور میں بھی نمونیا کے وار تھم نہ سکے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے مزید 9 بچے رپورٹ وکٹوریہ اسپتال میں نمونیا کے شکار 10 بچے زیر علاج ہیں شہر میں 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے باعث 1500 بچے اسپتالوں میں لائے گئے جبکہ رواں سال نمونیا کا شکار 1379 بچے صحت یاب ہو چکے 1 جنوری سے اب تک نمونیا کی وجہ سے 83 بچے جان کی بازی ہار گئے وکٹوریہ اسپتال میں 60 اور سر صادق عباسی اسپتال میں 23 بچے جان بحق ہوئے ملتان میں گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا 24 گھنٹے میں گیسٹرو کے مزید 141 مریض رپورٹ نشتر اسپتال میں 39 چلڈرن کمپلیکس میں 46 مریض لائے گئے ڈسٹرکٹ اسپتال میں 21 ٹاؤنز اسپتالوں میں 29 مریض رپورٹ ہوئے خانوال ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہی ہیبت کوٹ بلائے بلال کالونی میں نس واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بجلی کنیکشن عدم ادائیگی پر منقطع شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے خانوال ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کی غفلت گنجان آباد علاقے ہیبت کوٹ بلال کالونی میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ بند میونسپل کمیٹی کی طرف سے بل ادا نہ کرنے پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا گیا جس کے باعث اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ نہ صبح پانی ہوتا ہے نہ شام کو پانی ہوتا ہے اتنی دور دور پانی بھرنے جاتے ہیں 200 روپے کرایہ بھر کے رکشے کا تو پانی بھر کے لے کے آتے ہیں آئے دن اس کی یہی پچھلے سال بھی اس کی یہی کمپلین تھی رمضان میں میٹر اتر گیا تھا اس کا اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے فلٹر بھی بر وقت تبدیل نہیں کیے جاتے گزشتہ 1 ماہ سے فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے مگر ضلع انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگ رہی ایسے ہی بات ہے کہ یہ محلے کے لوگ جو ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ کہیے کہ فلٹر بھی ہمارا کھلوا دیں اور ان کا بل بھی بھر دیں اور ان کے اپنے فلٹر بھی چینج کروا دیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ مضر صحت پانی پینے سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کمشنر ملتان معاملے کا فوری نوٹس لیں دوسری طرف ترجمان ضلع انتظامیہ کا موقف ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بل ادا نہیں کیا جا سکا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روہی خانوال رحمتوں اور برکتوں والا ماہ سیام ملتان کے شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ سحری میں مصروف ہیں مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے جی وسیم آگاہ کریے گا جی بالکل ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور بات کرتے چلیں دوسرے عشرے پہ شہری جو ہے وہ دوستوں کے ہمراہ نہ کی جائے یہ کیسے ممکن ہے صبح الصبح ہی جو شہری ہیں وہ یہاں تک موجود رہیں گے اور جب تک شہری کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ملتان کے مختلف ڈھابوں پر ہمیں اسی طرح کا رش جو ہے وہ دکھائی دیا گا اور شہری کا کیونکہ اگر بات کرتے چلیں تو شہری اس حوالے سے یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ پراٹھے بنانے کے لیے پیڑے جو ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پیڑے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور شہری جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے جن کی طرف چلیں گے اور ان سے بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں اس وقت چاٹی کی لسی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی موجود ہے یہاں پر لسی جو ہے وہ بھی تیار کی جا رہی ہے کچھ اور شہریوں کی طرف چلیں گے یہ بتائیے عام روٹین کی نسبت رمضان المبارک میں کس طرح کا رش جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کہیں گے ماشاءاللہ صحیح ہوتا ہے کام عام روٹین کی نسبت رمضان میں کیا خاصیت ہے یہاں کی خاصیت یہی ہے کہ چنے پراٹھے اور دہی ہوتی ہے یہاں پہ لسی بھی ہوتی ہے چائے بھی ہوتی ہے آملیٹ بھی ہوتا ہے آملیٹ جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے شہریوں کا اور بھی ہمارے ساتھ شہری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے خوبصورت انداز کے ساتھ چنے جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ گرما گرم بھاپ اڑاتے جو چنے ہیں وہ شہریوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کر رہے ہیں اور یہ آلو بھی کے چنے ہیں جو کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن آلو بھی کا جو چنا اور جو ٹیسٹ ہے اس کی انفرادیت جو ہے وہ آپس میں خود ہی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے ایسی اور رمضان المبارک میں کس طرح کا آپ رش دیکھتے ہیں عام روٹین کی نسبت عام روٹین کی طرف سے زیادہ رش ہوتے ہیں مثلاً رمضان شریف میں لوگ سحری وغیرہ کرتے ہیں چنے وغیرہ بہت سی چیزیں کھاتے ہیں لسی وغیرہ ہوگی مکھن ہو گیا اس چیز کو ساتھ کرتے ہیں عام روٹین میں لوگ کم کھاتے ہیں اس لیے
और ये बताएं कि जो आलू भी के चने हैं इनकी अफादियत क्या है, और ये बहुत पुराने चने हैं और आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, इसकी खासियत क्या है और इसकी सेल कैसी है? इसकी खासियत ये बगैर घी के बनते हैं मसलन और इसमें कोई अच्छे हैं, बड़े लोग खाने वाले बस। जो घी के चने हैं वो किस हद तक नुकसानदेह हैं, और बगैर घी के अगर चने हो तो उसकी क्या खासियत होगी? मोटापा जाहिर बात है कम होगा और बातें। हाँ साफ ज़ाहिर है इसका मोटापा कम हो गया बगैर घी के चने हैं अपने, इसमें मसाला जात सिर्फ कम डाले जाते हैं। घी वाले चने में सारी ऑयली होती हैं, उसमें बीमारियां फैलने का ज़्यादा खर्चा होता है इसलिए। अच्छा, घी वाले चने में बीमारियां फैलने का ज़्यादा खर्चा होता है। ये भी बताइए कि आप रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में अपनी फैमिली के हमराही सहर व अफ्तार करते हैं, या ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मौजूद रहते हैं? फैमिली के लिए भी वक्त देना ज़रूरी है, क्या कहेंगे? हम साफ ज़ाहिर है फैमिली के लिए वक्त देना ज़रूरी होता है, उसके बाद कारोबार तो है ना, ये कमाएंगे तो फैमिली के लिए कुछ लेके जाएंगे। और कितना अर्सा इंतज़ार किया जाता है माह रमज़ान का कि माह रमज़ान आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो हम अपने दोस्तों के हमरा लम्हात को यादगार बनाएंगे? ये साफ ज़ाहिर है साल में एक मरतबा ही आते हैं, 30 दिन होते हैं ये रोन के देखने को, नमाज पढ़ने का, तरावी पढ़ने का। बाकी तो और आम रूटीन में लोग कम भी जाते हैं मस्जिदों में। आम दिनों की निस्बत जो रश है वो इस वक्त ज़्यादा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इनका यही कहना है कि अगर बात करते चलें माह सयाम की, तो माह सयाम के हवाले से काफ़ी जो है वो शहरी पुरजोश जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी जो हैं वो भी मौजूद होंगे। ये बताएं, अपने लिए लेना है, घर वालों के लिए लेना है? घर वालों के लिए। कैसे लग रहा है? अपने दोस्तों के साथ भी कोई सहरी की है या सिर्फ घर वालों के लिए हर दफ़ा लेके जा रहे हैं? नहीं, दोस्तों के साथ भी करते हैं, घर के लिए भी लेके जाते हैं। दोस्तों के साथ भी की जा रही है और घर वालों के लिए भी जो है वो लेकर साथ जाया जा रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो पराठे जो हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उन पराठों के ऊपर घी का जो तड़का है वो इसकी खासियत है कि ये पराठे जो हैं वो घी की वजह से एक मुमताज़ हैसियत इख्तियार कर लेते हैं, वगरना तो ये एक रोटी है, लेकिन ख़ास किस्म की ये पराठे होने की वजह से शहरी दूर दराज से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी जो है वो भी मौजूद हैं जो इस वक्त शहरी कर रहे हैं, चने खा रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, ये बताइए कि क्या कहेंगे? शहरी कर रहे हैं, चने खा रहे हैं, अकेले ही खा रहे हैं, ना फैमिली है ना दोस्त है, क्या वजह है? यहाँ अकेले खा रहा हूँ, घर के लिए ले जाऊँगा। ये बताइए, माह रमज़ान का कितना इंतज़ार किया जाता है, और अब इस माह मुबारक की अज़मतें और बरकतें समेटने के लिए किस तरह की प्लानिंग्स की गई हैं? अब तो वक्त भी कम रह चुका है, क्या करिए? माशाल्लाह आधा रमज़ान गुजर गया है, इंशाल्लाह बकाया रोज़े भी रखेंगे और बड़ा सुकून वाला महीना है, इबादत वाला महीना है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, रहमतों की घटाएं हैं हर तरफ। ये बताइए, दोस्तों के हमरा जो है वो भी कोई वक्त निकाला, शहरी का प्लान हुआ, या सिर्फ फैमिली को अभी तक वक्त दिया जा रहा है, या उनके लिए कोई टाइम बचा है क्या? दोस्तों के साथ भी सहरी करते हैं, लेकिन सबसे पहले घर, बाद में दोस्तों को भी टाइम देते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ भी सहरी करते हैं, ज़्यादा घर करते हैं। ज़्यादातर शहरी जो है वो घर की जाती है। आलू भी जो है वो ख़ास हैसियत मुल्तान में इख्तियार कर चुका है, और यही वजह है कि शहरी दूर दराज से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ पकाने वाले भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं, ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? पराठों की है या फिर रोटियों की है? क्या कहें? पराठे की भी है और चनों की भी है। ये जो मशहूर चने हैं हमारे आलू भी वाले, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, जैसे कि हुसैना गई से, रशीदाबाद से, 9 नंबर से, ऐसे लोग आते हैं दूर दूर से। खास वजह है कि शहरी दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं, और मेरे पीछे ये भाप उड़ाते पराठे जो हैं वो शहरियों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये इस वक्त जो शहरी का सिस्टम शुरू हुआ, ये सुबह तक इसी तरीके से, अलग सुबह सादिक तक जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, जिसमें शहरी अपने दोस्तों के हमरा भी सहरी करेंगे, फैमिलीज़ के हमरा भी सहरी करेंगे। और इनका यही कहना है कि रमज़ान मुबारक की जितनी बरकतें बाकी बची हैं उनको समेटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो कर रहे हैं। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में महकमे जंगलात की 50 एकड़ अराजी पर ज़ेरे तामीर पार्क ताहाल नामुकम्मल है। पार्क की तामीर का काम 2021 में शुरू हुआ था। जून 2023 में पार्क का तामीराती काम मुकम्मल होना।
मियांवाली में महकमा जंगलात की 50 एकड़ अराजी पर पार्क की तामीर ताखीर का शिकार। 17 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला पार्क ताहाल नामुकम्मल। पार्क की तामीर का काम 2021 में शुरू हुआ, जो जून 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन डेडलाइन के 8 माह बाद भी पार्क को आवाम के लिए नहीं खोला जा सका, क्योंकि पार्क में काफी सारा तामीराती काम अभी तक बाकी है। दौरे हुकूमत में पार्क की तामीर के लिए तमाम फंड जारी कर दिए गए थे, मगर ठेकेदार एडवांस बिल निकलवा कर गायब हो चुका है। शहरी कहते हैं कि डीसी मियांवाली पार्क का तामीराती काम फौरी तौर पर मुकम्मल करवाएं। इसकी बुनियादी वजह जो हम ये देखते हैं कि ये इंतज़ामी नाकामी हम इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से कि जिस तरह के ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार को फ़ंड तो जारी हुए, लेकिन ठेकेदार जो है वो फ़ंड्स लेके फ़रार हो गया। तो उसकी मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये इंतज़ामी नाकामी हम इसे कह सकते हैं और महकमा जंगलात की नाकामी हम इसे करार दे सकते हैं। लोग बड़े बेताब थे कि ये पार्क जो है जल्द बनेगा, लेकिन 2021 से लेकर जो है 2024 लग गया, अभी तक ये पार्क जो है मुकम्मल नहीं हुआ। डीसी मियांवाली से ये मुतालबा है कि फिलफौर जो है वो इंक्वायरी करवाएं और उनको जो है कानूनी उसमें लाकर जो है उनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ महकमा जंगलात इंतजामिया का मौकिफ है कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है, जल्द ही मांदा काम मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी की मद में ठेकेदार के 80 लाख रुपए जमा है। ठेकेदार वापस न आया तो सिक्योरिटी जब्त करके काम मुकम्मल करवाया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।